سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ایڈز کے بارے میں معلومات اور احتیاط کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر محمد احمد قاضی کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور یہ مضمون جنگ کے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیکشن میں شائع ہوا۔ 1981 میں امریکہ میں ایڈز HIV کے پہلے مریض کی ڈائگنوسس کے چند برس بعد انڈیا اور تھائی لینڈ کی طرح یہ مرض 1986 میں پاکستان میں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے ایک ڈاکٹر رفیق حنانی نے ایک افریقی ملاح کی صورت میں جو شخص آیا تھا اس کو یہ مرض ڈائگنوس کیا۔ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں اس کے لگ بھگ 1 لاکھ مریض موجود ہیں، مگر باقاعدہ رجسٹر مریضوں کی تعداد تقریباً 5000 ہے۔ ابتدا میں ڈائگنوسس ہونے والے افراد کی اکثریت بیرون ملک کام کرنے والے افراد پر مشتمل تھی، جو زیادہ تر شہر کراچی کے رہائشی تھے۔ بعد ازاں اس مرض میں مبتلا مریض ملک کے کئی علاقوں سے ڈائگنوز ہوتے رہے، مگر اکثریت انہی افراد پر مشتمل تھی جو بیرون ملک کام کاج کی غرض سے گئے تھے۔ فی الوقت یہ مرض سرنج کے ذریعے نشہ کرنے اور جنس کے کاروبار میں ملوث مرد خواتین نیز خواجہ سراؤں میں زیادہ عام ہے۔ پاکستان میں اس مرض میں مبتلا مریضوں کی کل تعداد نصف یعنی کہ 50% کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، یعنی سندھ بھر میں تقریباً 2500 پیشنٹس موجود ہیں، جن میں سے 80% مریض اور پیشنٹ صرف کراچی شہر میں ہیں۔ واضح رہے کہ سندھ میں اس مرض کا پہلا حملہ 2003 میں تاریخ شہر لاڑکانہ میں ہوا، جہاں سوئی کے ذریعے نشہ کرنے والے متعدد افراد اس مرض میں مبتلا پائے گئے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ مرض کا حملہ ہوا، حالانکہ ان افراد کے اندر مرض پہلے سے ہی پھیل رہا تھا اور پہلے سے ہی موجود تھا، صرف ڈائگنوسس جو ہے 2003 میں ہوئی۔ پاکستان میں اس مرض کے پھیلاؤ کے ذرائع کو دیکھتے ہوئے حکومت نے عالمی اداروں کی امداد اور تعاون سے 1995 میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کا آغاز کیا اور اس مرض کی روک تھام اور علاج معالجے کی سہولت کے لیے دارالحکومت سمیت ملک کے تمام صوبوں میں ایڈز کنٹرول پروگرام کے مراکز قائم کیے۔ صوبہ سندھ میں یہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے نام سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی امراض اس قسم کے ہیں جو کہ ایک فرد سے دوسرے کو لگتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ورلڈ وائڈ کوشش کی جائے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا کچھ ممالک میں کسی مرض کو کنٹرول کر لیں اور دوسرے ممالک میں وہ مرض پھولتا رہے۔ آج کل کے دور میں ٹرانسپورٹ کے ذرائع اتنے آسان ہو گئے ہیں اور سہولتیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ کسی مرض کو دوسرے ملک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے۔ جیسے ہی ایک مرض کسی شہر یا کسی گاؤں کسی دیہات میں شروع ہوتا ہے،
اس کے اثرات دوسری جگہوں پر بھی محسوس ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ ہر لیول پہ مختلف امراض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ہم دنیا کو بہتر طریقے سے مختلف امراض سے محفوظ کر سکتے ہیں۔